حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی طرف۔ قبلہ نماز کے باب میں ہم اس وقت ہیں، لیکن ہم نماز کے مقدمے کے طور پر وضو کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ وضو کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ اب شرائط وضو بتائی جا رہی تھیں، جن میں سے کچھ کا ذکر آپ نے کیا اور کچھ وقت کی تنگی کے باعث رہ گئی تھیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے انہیں شرائط وضو کو بیان فرمائیے۔ غالباً جو آپ نے بتائی تھی پانی کے بارے میں آپ بتا چکے تھے، پانی پاک ہو، مباح ہو اور مطلق ہو، اور اس سے آگے ترتیب اور موالات بھی بتائی تھی، لیکن اس کے آگے مثلا کیا نیت کا ضروری ہے کہ انسان وضو کے لیے نیت بھی کرے، قصد قربت کی نیت کا ہونا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر نماز کے لیے کچھ چیزیں وہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے بجا لانا ہوتی ہیں، ان کو مقدمات نماز کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو دوران نماز ضروری ہیں، جیسے قیام ہے، جیسے رکوع ہے، سجود ہے، ان کو مقارنات صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ جو کام تمہیدی طور پر آپ نے پہلے انجام دینے ہوتے ہیں ان کو مقدمات نماز، اور جو نماز کے دوران انجام دیے جا رہے ہیں، جو در حقیقت نماز کی حقیقت ہے، نماز کے اجزاء ہے یا اس کا حصہ ہیں، وہ مقارنات کہلاتی ہیں۔ تو مقدمات نماز میں ایک جسم کو پاک کرنا اور کپڑوں کو پاک کرنا، یہ مقدمات نماز میں ہیں۔ اسی طرح وضو کرنا، اگر آپ کے ذمہ غسل ہے تو غسل کرنا، یا ان دونوں کے بدلے تیمم کرنا، یہ بھی مقدمات میں شامل ہے۔ البتہ جو کام مقدمات نماز کے طور پر نماز سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ صحیح۔ بعض کو مقدمات وہ توسلیہ کہا جاتا ہے اور بعض کو مقدمات تعبدیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارے ناظرین علمی اصطلاحات سے آشنا ہو تو بہتر ہے، بلکہ جہاں وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان پڑھ آدمی بھی وہ اس سے مغرب سے متاثر ہو کے وہ انگلش الفاظ کو وہ استعمال میں لاتے ہیں، تو وہاں قرآن کی زبان اور روایات کی زبان اور علمی اصطلاحات سے آشنا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو بعض کا مقدمات توسلیہ کہلاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ البتہ یہ نقطہ وضاحت طلب ہے کہ نیت اور ارادے میں فرق ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی عمل چاہے کوئی انسان انجام دینا چاہے، وہ چاہے منکر خدا ہو، منکر رسول ہو، منکر قیامت ہو، کوئی بھی عمل ارادہ کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ صحیح۔ ہم گھر سے چل کے آتے ہیں، وہ ارادہ کے بغیر نہیں آ سکتے۔ واپس گھر جاتے ہیں، وہ ارادہ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بولتے ہیں، سنتے ہیں، ہر کام سے پہلے ارادہ ضروری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں غیر ارادی طور پر یا بلا ارادہ کوئی ایسا، وہ غیر کہیں نہ ارادی کہیں اندر ارادہ ہوتا ہے، تحت شعور میں وہ ارادہ ہوتا ہے۔ ارادہ کے بغیر کوئی مراد حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ارادہ اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے۔ اسی لیے ہم کفار کی عبادات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر ایک کافر خدا پر اور رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی عبادت انجام دے، عبادات کی صحت میں اور ان کے صحیح ہونے میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ مسلمان کی عبادت صحیح ہوتی ہے۔ مسلمان کی عبادت اس لیے صرف مسلمان کی عبادت صحیح ہوتی ہے کہ وہ مسلمان نیت کر سکتا ہے، کافر نیت کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کام کا ارادہ تو کر سکتا ہے، لیکن نیت جو کہ قصد قربت کا نام ہے، اس عمل کو انجام دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کا معنوی اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے قرب حاصل کرنا ہے۔ تو وہ خدا کی معرفت رکھتا ہوگا تو اس کے قرب کا وہ ارادہ کرے گا، نیت کرے گا۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی الایمان بہ، بہترین وسیلہ یعنی بہترین عمل کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ خدا پر ایمان لانا ہے۔ خدا پر ایمان لائے بغیر اس کا قرب حاصل کرنا یا اس کی کوشش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کسی جگہ کے بارے میں اگر آگاہی رکھتے ہوں گے تو اس جگہ تک رسائی کے لیے راستے تلاش کریں گے، سواری تلاش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر یہ قصد قربت ممکن نہیں ہے۔
تو ارادہ اور نیت میں فرق ہے. ارادہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی کام کا ہو سکتا ہے، لیکن نیت جو کہ قصد قربت کا نام ہے، یہ صرف ایک مسلمان کے لیے ممکن ہے. البتہ جو اعمال نماز سے پہلے انجام پانے چاہیے وہ دو قسم کے ہیں. بعض میں نیت ضروری ہے، جیسے وضو ہے یا غسل ہے، یا اگر غسل اور وضو کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو اس کے بدلے تیمم ہے. کچھ کام ہیں جو ابتدائی طور پر انجام پانے چاہیے لیکن اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاتھ خدا نخواستہ نجس ہے، کپڑا نجس ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خبر بھی نہ ہو، آپ کا کپڑا فرض کریں وہ نجس تھا، ناپاک تھا، اور آپ نے کہیں اس کو لٹکا دیا تھا، وہ کسی ہوا کے جھونکے سے وہ کپڑا گرا کسی جاری پانی میں یا کور پانی میں، اور پورا وہ آپ کا نجس کپڑا نہر کے اندر یا کور پانی میں بھیگ گیا. جہاں جہاں تک نجاست پہنچی ہوئی تھی وہاں تک جاری پانی یا کور کا پانی چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو بھی آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. یا ایسے کسی پرندے سے یا کسی بچے نے گرا دیا اور اس سے وہ پانی میں گر گیا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، یا بارش کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. البتہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ ازالہ نجاست کے نتیجے میں، جو کہ ایک غیر عبادی عمل ہے، آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے، آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے اور اس سے آپ کو ثواب بھی مل جائے، تو آپ نیت کر لیں. اگر آپ نیت کریں گے، نیت ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے، ہاں اگر نیت کے بغیر بھی آپ دھوئیں گے کپڑے کو یا ہاتھ کو تو آپ کا